अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। पाकिस्तानी और आलमी 24 घंटों में होने वाली तमाम तर कार्रवाई का आज तज्जिया करेंगे कि आज 28 मार्च 2026 को जो पूरे दिन में जो वाक़यात हुए पाकिस्तान में आलमी सतह पर अहमदियों से मुताल्लिक, आज इस प्रोग्राम में हम बारी बारी जिक्र करेंगे। चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तौहीन मजहब करने वाले कादियानी को थाना शर्खपुर की हवालात के अंदर जाकर कत्ल करने वाला गाजी सलीम रिहा हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़, गाजी सलीम रिहा हो गया। शर्खपुर के नवाही गांव भोएवाल में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में थाना शर्खपुर के हवालात में बंद एक कादियानी को हवालात में कत्ल करने वाला मौजा अलीसन का रिहायशी गाजी सलीम गुज़िश्ता शब शेखुपुरा जेल से रिहा होकर अपने घर पहुंच गया है। गाजी सलीम को जेल में कुरान हिफ्ज़ करने, कुरान सिखाने और इमामत करवाने की वजह से कैद में कमी के बाद रिहा कर दिया गया। शर्खपुर न्यूज़ की जानिब से रिहाई पर मुबारकबाद पेश की गई। नाजरीन, दूसरी खबर आलमी सतह पर जंग के हवाले से है। आबनाए हुर्मुज़, आलमी तिजारत, तवानाई और ईरान अमरीका कशीदगी में इसका किरदार। ये खबर 26 मार्च 2026 को अल-फज़ल में शाये की गई। आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन और हसास समंदरी गुज़रगाहों में से एक है। ये खलीज फ़ारिस को खलीज उम्मान और बहरे अरब से मिलाती है और जोग्राफियाई लिहाज से ईरान और सल्तनत उम्मान के दरमियान वाक़ है। अपनी तंगी के बावजूद ये आलमी तजारत और तवानाई की तरसील के लिए नहायत अहम गुज़रगाह है, जिसके ज़रिए मशरिक़ वस्ता के तेल पैदा करने वाले ममालिक अपनी मसनूआत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाते हैं। ये गुज़रगाह एक तरफ ईरान जबकि दूसरी तरफ अरब रियासतों खुसूसन मुत्तहिदा अरब इमारात और उम्मान के दरमियान वाक़ है। इसके तंग तरीन मकाम पर ईरान और उम्मान के दरमियान सिर्फ तकरीबन 21 मील का फासला रह जाता है। इसमें दो अहम शिपिंग लेन्स यानी आबी गुज़रगाह हैं और हर एक की चौड़ाई तकरीबन 2 मील है, जो इसे दुनिया की हसास तरीन बहरी गुज़रगाहों में शामिल करती है। अगरचे ये रास्ता तंग है, लेकिन इसकी गहराई और साख्त ऐसी है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के टैंकर्स भी यहाँ से बाआसानी गुजर जाते हैं। आबनाए हरमुज़ तारीख़ी एतबार से भी एक अहम तिजारती रास्ता रहा है। कदीम ज़माने में अरब, फ़ारसी और हिंदुस्तानी ताजिर हज़रात इसी रास्ते से मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान तिजारत करते थे। क़ुरूने वुस्ता में इस इलाक़े पर मुख्तलिफ़ ताक़तों का असर रहा है, जिनमें अरब हुक्मरानों, फ़ारसी सल्तनत और पुर्तगाली शामिल थे। पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में इस पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की ताकि बहरी तिजारत पर कब्ज़ा किया जा सके, मगर बाद में ये इलाक़ा दोबारा मकामी और इलाक़ाई ताक़तों के ज़ेरे असर आ गया। 19वीं और 20वीं सदी में खलीज फ़ारिस के ममालिक में तेल की दरियाफ्त के बाद आबनाए हरमुज़ की अहमियत कई गुना बढ़ गई। अब ये सिर्फ एक तजारती रास्ता नहीं रहा, बल्कि आलमी तवानाई की तरसील का सबसे बड़ा ज़रिया भी बन गया। आज दुनिया के कुल तेल का तकरीबन 5वां हिस्सा यानी रोज़ाना करीब 20 मिलियन बैरल तेल इसी गुज़रगाह से गुजरता है। इसके अलावा माया कुदरती गैस LNG की बड़ी मिकदार भी इसी रास्ते के ज़रिए आलमी मंडियों तक पहुँचती है। चीन, जापान, भारत और जनूबी कोरिया जैसे सनती ममालिक अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। अगर किसी वजह से ये गुज़रगाह बंद हो जाए तो आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ सकती हैं, जिसके असरात दुनिया भर की मईशत और सनतों पर पड़ते हैं। यहाँ तक कि आम सारिफीन, मसलन गाड़ियों के लिए पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले अफराद भी इसके असरात महसूस करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत का बड़ा हिस्सा खाम तेल की कीमत से वाबस्ता होता है। आबनाए हरमुज़ को आलमी सतह पर एक चोक पॉइंट कहा जाता है, यानी ऐसा तंग मकाम जहां से गुजरे बगैर बहरी तिजारत मुमकिन नहीं होती। इसी वजह से ये गुज़रगाह आलमी सियासत और अस्करी हिकमत अमली में भी मरकज़ी हैसियत रखती है। ईरान इसके करीब वाक़ होने की वजह से इस पर ख़ास असर रखता है, जबकि अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक भी यहाँ अपनी बहरी मौजूदगी बरकरार रखते हैं ताकि तेल की तरसील महफूज रहे। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी में आबनाए हरमुज़ निहायत अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे स्ट्रेटेजिक समंदरी गुज़रगाहों में से एक है। जब भी ईरान और अमरीका के ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ये गुज़रगाह आलमी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। ईरान कई बार ये धमकी दे चुका है कि वो इस रास्ते को बंद कर सकता है,
جبکہ امریکہ اور اس کے اتحادی اسے ہر صورت کھلا رکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کشیدگی کے باعث نہ صرف خطے میں فوجی تناؤ بڑھتا ہے بلکہ عالمی منڈیوں میں بھی بے یقینی پیدا ہو جاتی ہے۔ حالیہ حالات میں اگرچہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند نہیں ہے، لیکن یہاں جہازوں کی آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے۔ پچھلے ہفتے کے دوران اس گزرگاہ سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد معمول سے بہت کم رہی اور بعض دنوں میں صرف چند جہاز ہی گزر سکے۔ سیکیورٹی خدشات، حملوں کے خطرات اور علاقائی کشیدگی کی وجہ سے کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے اس راستے کو استعمال کرنے میں احتیاط برتی ہے۔ اس صورتحال نے عالمی سطح پر توانائی کی ترسیل اور تیل کی قیمتوں کے حوالے سے خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اکثر اوقات یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا آبنائے ہرمز کو واقعی بند کیا جا سکتا ہے؟ ایران کے پاس بحری بارودی سرنگیں، کروز میزائل، ساحلی دفاعی نظام اور تیز رفتار حملہ آور کشتیاں موجود ہیں جن کے ذریعے وہ اس گزرگاہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاہم ماہرین کے مطابق اسے مکمل طور پر بند کرنا آسان نہیں، کیونکہ عالمی طاقتیں فوری کارروائی کر کے اسے دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گی۔ مزید یہ کہ آبنائے ہرمز کی بندش کو عالمی سطح پر ایک جنگی اقدام یعنی ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا، جس کے سنگین سیاسی اور عسکری نتائج نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے تمام بڑی طاقتیں اس علاقے میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ماحولیاتی لحاظ سے بھی یہ گزرگاہ اہم ہے۔ روزانہ بڑی تعداد میں تیل کے ٹینکرز کی آمد و رفت کے باعث سمندری آلودگی کا خطرہ رہتا ہے۔ کسی حادثے کی صورت میں سمندری حیات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے بین الاقوامی سطح پر حفاظتی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ آبنائے ہرمز ایک امن مگر انتہائی اہم عالمی گزرگاہ ہے، جس کی جغرافیائی حیثیت، تاریخی کردار، اقتصادی اہمیت اور سیاسی و عسکری حساسیت اسے دنیا کے اہم ترین مقامات میں شامل کرتی ہے۔ آج کے دور میں عالمی توانائی کا بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے، اس لیے اس کی سلامتی اور کھلا رہنا پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ تاہم حالیہ کشیدگی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ پنجاب میں کئی جگہوں پر احمدیوں کو عید پر نماز سے روک دیا گیا، مساجد بند۔ سنتے ہیں، کافی اچھے طریقے سے وضاحت کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان میں آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کو عبادت سے روکا جاتا ہے۔ حالیہ دنوں میں عید الفطر کے موقع پر جو کچھ ہوا، اس نے ایک بار پھر اس مسئلے کو اجاگر کر دیا ہے۔ چند روز قبل ایک رپورٹ جاری کی گئی جس میں احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق جماعت احمدیہ کے ترجمان کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں میڈیا کو آگاہ کیا گیا کہ عید الفطر کے دن پنجاب کے بعض مقامات پر احمدیوں کو عبادت سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ عبادت گاہیں خالی کروا لی گئیں اور عید کی نماز ادا کرنے سے بھی زبردستی روکا گیا۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے کہ یہ سب کچھ چار دیواری کے اندر ہو رہا تھا، جہاں آئین پاکستان کے مطابق ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے باوجود نہ صرف ان کے مذہبی حقوق سلب کیے گئے بلکہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کی بھی خلاف ورزی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 21 مارچ 2026 کو پنجاب پولیس نے بعض مقامات پر حکومت پنجاب کے احکامات کا حوالہ دے کر احمدیوں کو عبادت سے روکا، انہیں ہراساں کیا اور عبادت گاہوں کو زبردستی خالی کروا لیا۔ گوجرانوالہ میں انتظامیہ نے عید کی عبادت سے منع کیا۔ سیالکوٹ میں 6 مقامات پر عید کی نماز ادا نہیں کرنے دی گئی، جبکہ فیصل آباد میں بھی احمدی عبادت گاہ کو خالی کروا لیا گیا۔ سرگودھا میں مختلف مقامات پر احمدیوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر وہاں تالے لگا دیے گئے۔ جماعت احمدیہ کے ترجمان نے ان واقعات پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی آزادی ایک بنیادی انسانی حق ہے جس کی ضمانت نہ صرف انسانی حقوق کے عالمی منشور کی دفعہ 18 میں دی گئی ہے بلکہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 میں بھی واضح طور پر درج ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان پر مشتمل بینچ نے 12 جنوری 2022 کے فیصلے میں واضح طور پر قرار دیا تھا کہ ہر شہری کو اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اس کے باوجود ان اقدامات کے ذریعے اس فیصلے کی کھلی خلاف ورزی کی گئی۔
ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ریاست پاکستان کے اعلیٰ حکام بارہا یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ ملک میں انتہا پسندی کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، لیکن ان وعدوں کے باوجود بعض مقامات پر انتظامیہ کے چند افسران نے بلا جواز احمدیوں کو عبادت سے روکا، جس سے نہ صرف بنیادی حقوق متاثر ہوئے بلکہ ملک کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جب حکومت پنجاب کی طرف سے عمومی طور پر یہ موقف دیا جاتا ہے کہ تمام شہری برابر ہیں اور سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تو پھر مختلف علاقوں میں اس کے برعکس اقدامات کیوں دیکھنے میں آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی منافرت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ احمدیہ کمیونٹی کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہیں نہ صرف عبادت سے روکا جاتا ہے بلکہ ان کے لیے روز بروز مشکلات بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق بعض مقامات پر پولیس افسران نے خود ساختہ فیصلے کرتے ہوئے احمدیوں کو عبادت سے روکا۔ اگر یہ کوئی باقاعدہ حکومتی پالیسی ہوتی تو پورے پنجاب میں یکساں طور پر اس کا اطلاق ہوتا اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعض افسران نے ذاتی بنیادوں پر یہ اقدامات کیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں احمدیوں کو عبادت سے نہیں روکا گیا، وہاں کسی قسم کی بدامنی یا شکایت سامنے نہیں آئی۔ وہ پرامن طریقے سے اپنی عبادت کرتے ہیں اور واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان پر پابندیاں عائد کرنا کسی طور بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بعض سرکاری افسران اپنے ذاتی مذہبی رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ ان کا فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سب شہریوں کے ساتھ یکساں سلوک کریں۔ پولیس اور انتظامیہ کو واضح ہدایات دی جاتی ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن عملی طور پر بعض مقامات پر اس کی خلاف ورزی دیکھی جا رہی ہے۔ مزید برآں کئی احمدی عبادت گاہیں اب بھی سیل ہیں جنہیں کھولا نہیں جا رہا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر انہیں کھولا گیا تو بعض شدت پسند عناصر احتجاج کریں گے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ریاست کا کام قانون پر عمل کروانا ہے یا دباؤ کے آگے جھک جانا؟ حکومت کو چاہیے کہ وہ واضح اور مضبوط موقف اختیار کرے اور تمام شہریوں کو آئین کے مطابق ان کے حقوق فراہم کرے۔ کسی بھی عبادت گاہ کو بلا جواز بند کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی اسی وقت آئے گی جب مذہبی آزادی کو عملی طور پر یقینی بنایا جائے گا۔ جس طرح دنیا کے دیگر ممالک میں لوگ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہر شہری کو بلا خوف و خطر اپنی عبادت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ حکومت پنجاب اور ریاستی اداروں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور جہاں جہاں ایسے واقعات پیش آئے ہیں انہیں فوری طور پر درست کریں۔ احمدیہ کمیونٹی سمیت تمام اقلیتوں کو آئین کے مطابق مکمل مذہبی آزادی فراہم کی جانی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں انصاف، امن اور برداشت کو فروغ ملے تو اس آواز کو آگے بڑھائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔